مشکل سے پھر اسکول نہ جانے کے دن آئے، بے فکری سے پھر وقت گنوانے کے دن آئے۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ریحان آفتاب اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل خاص بات۔ ناظرین، جیسا کہ آج کل گرمیوں کی چھٹیاں ہو گئی ہیں تو آج کا ہمارا موضوع بھی گرمیوں کی چھٹیوں پر ہی ہے، اور آج ہمارے ساتھ موجود ہوں گے پروفیسر محمد ذیشان سر۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، خیریت سے؟ الحمدللہ۔ اگر سر میں اپنی بات کروں نا تو جب میں چھوٹا تھا تو میں اس وقت کا انتظار کرتا تھا کہ ہمیں گرمیوں کی چھٹیاں ہوں گی، ہم اس میں ریلیکس کریں گے۔ بچوں کا اور ٹیچرز کو ویٹ ہوتا ہے ان دنوں کا، تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بالکل جی، آپ نے ہمیشہ سے ہی میری اپریسیشن رہتی ہے، آپ معاشرتی موضوعات کا انتخاب کرتے ہیں۔ بچوں کو، اور آپ نے ٹھیک کہا، اساتذہ کو بھی کسی قدر بڑا سخت انتظار ہوتا ہے، لیکن والدین کے لیے یہ وقت بڑا کوئی پریشان کن ہوتا ہے، بڑی آزمائش کا جی وقت ہوتا ہے، کیونکہ بچے 24 گھنٹے ان کے اوپر ہے، ان کو بزی کرنا ہے۔ بہرحال بڑے ادب سے میں گزارش کروں گا، لیکن والدین، اساتذہ اور بچے تینوں کو ہی اس سے لے کے غلط فہمی ہے کہ یہ کوئی، بس جیسے آپ نے شعر میں بھی کہا، وقت ضائع کرنے کا وقت نہیں، بڑا قیمتی ترین وقت۔ بچوں کی اس بات سے تو میں متفق ہوں کہ بچے چلیں اس بات سے بہت خوش ہو جاتے ہیں کہ جی ان کی جو سخت روٹین لائف ہے نا، ریموٹ لائف جس کو ہم کہتے ہیں، جی کہ صبح اٹھو، اسکول جاؤ، تو اکیڈمی جاؤ، پھر پڑھنے جاؤ، پھر سپارہ پڑھنے جاؤ، پھر چیزیں لاؤ، یہ کرو وہ کرو، اس سے ان کو کسی قدر بریک مل جاتی بریک ہے۔ مل یہ بات ان کی ٹھیک ہے، وہ اپنے جا سکتے ہیں، یہ آگے ہم بات کریں رشتہ داروں کے جا سکتے ہیں، انجوائے اپنی مرضی سے کچھ اٹھ سکتے ہیں، کچھ کام کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اساتذہ کے لیے بھی ہے کہ اساتذہ بھی بڑے خوش ہو جاتے ہیں کہ ان کو چلو ٹائم مل گیا تھوڑا سا، لیکن والدین بھی اس کو انجوائے کر سکتے ہیں وہ، لیکن اس کے لیے کہتے ہیں نا، ہر کام کے لیے کچھ محنت کرنی پڑتی ہے، کچھ تگ و دو کرنی پڑتی ہے۔ تو تینوں کو اس میں سیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت کو کیسے یوٹیلائز کیا جائے۔ سر آغاز کرتے ہیں، شروع میں ٹیچر سے آغاز کرتے ہیں کہ ٹیچرز کی بھی روٹین بہت ٹف ہوتی ہے، تو ٹیچر ان دنوں میں ان کو کیسے اویل کر سکتے ہیں؟ اچھا جی، سب سے پہلے تو یہ ایک میں آپ کو بات بتاؤں کہ آج کل جو ہم اپنے معاشرے کا حال دیکھ رہے ہیں، اس جی سے تو آپ کہیں گے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اساتذہ بھی بڑی معذرت کے ساتھ، میرا اپنا شعبہ ہے، اپنا پورا 100% نہیں دے رہے، جو بچوں کی ہم حالت دیکھ رہے ہیں، ہمارے معاشرے کی بگڑتی ہوئی دن بدن صورتحال ہے۔ بہرحال یہ اتفاق ضرور کرتے ہیں کہ ٹیچرز کی ہیپٹک لائف میں یہ بڑا امپورٹنٹ وقت ملتا ہے ان کو، 2 مہینے کا، 3 مہینے کا یا 1.5 مہینے کا، کہ جس میں وہ ریلیکس ہو سکتے ہیں۔ لیکن ایک بات کی میں تصحیح کر دوں تمام معزز اساتذہ سے، استاد 24 گھنٹے کے لیے استاد ہوتا ہے اور سال کے 365 دن استاد ہوتا ہے۔ صحیح۔ سریرا میرے ایک بات یاد آ گئی، میں نے دو عالم دین کو عید کے دن کال کر دی ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے۔ اب دونوں کے جواب میں ان اساتذہ خود سبق سیکھ جائیں گے کہ انہوں نے کیا کی۔ ایک عالم صاحب کو میں نے کال کی تو انہوں نے جواب آگے سے السلام علیکم، وعلیکم السلام، کہ میں کہا جی استاد جی ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ کہتے ہیں یار عید کے دن تو ہمیں چھٹی دے دیا کرو بھائی، عید کے دن بھی ہمیں نہیں ہے۔ اور مانے میرے جیسے آدمی کی بھی ہمت ہی نہیں پڑی سوال پوچھنے کی، عید مبارک کہہ کے بس جان چھوڑائے۔ جبکہ اس کی نسبتاً معزز ناظرین، جب میں نے دوسرے عالم دین کو کال کی، میں نے ان سے مسئلہ پوچھا، انہوں نے مسئلے کا جواب دیا، آخر میں نے ان سے کہا کہ جی بہت معذرت میں نے آپ کا وقت لی، تو ان کا جواب جو ہے نا آپ اساتذہ کے لیے بہت اہم ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی بات سنیں، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے سیکھنے کے لیے مجھے منتخب کیا، اور دوسرا بات ہے کہ میں کوئی عید کی نماز نہیں پڑھ رہا تھا جو آپ کی کال سے ٹوٹ جاتی، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ اب اساتذہ نے یہ دو رویوں کا فرق دیکھ لینا، استاد رویے کا نام ہے، ٹیچر کا نام۔ آپ چھٹی انجوائے ضرور کریں، سب سے پہلا کام یہ کریں کہ اپنے بچوں سے ضرور رابطے میں رہیں۔ اچھا استاد اپنے اسٹوڈنٹ سے کسی نہ کسی حوالے سے رابطے میں رہتا ہے، خاص طور پہ چھٹیوں کے بیچ میں جو اوکیزنز آتے ہیں، بڑی عید آ گئی یا اسپیشل دن آ گئے، اس پہ میسیجز، اور اب تو انٹرنیٹ نے، واٹس ایپ نے ہمارا بہت کام آسان کر دیا، گریٹنگز کریں۔ پہلا کام میری طرف سے، میری ریکویسٹ یہ ہے کہ اساتذہ جو ہیں اپنے بچوں سے رابطے میں۔ دوسری بات، آن لائن انٹرنیٹ کے ذریعے اس کا مثبت استعمال میں ہمیشہ ہی کہتا رہتا ہوں، ہمارے معاشرے میں نہیں ہوتا، تو پلیز چھوٹے چھوٹے اسمارٹ کورسز کیجیے تاکہ اپنے علم کو بہتر بنائیں، اپنے سبجیکٹ پہ گرپ بنائیں اسی موبائل فون کے ذریعے، جس سے ہم مختلف کام کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو ریلیکس انٹرٹین کر سکتے ہیں، یہ آپ کو اچھا پڑھا بھی سکتے ہیں۔ تو ٹیچر کو چاہیے کہ اپنے نالج کو مزید بہتر بنائے، بکس پڑھے، آن لائن بکس پڑھے، اپنے سبجیکٹ کو امپروو کرے، اپنی پریکٹس کرے۔ جیسے ایک اور مسئلہ آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں، چاہتے نہ چاہتے انگلش ہماری کم سے کم پڑھائی کی زبان تو ہے، کتابیں تو ہم نے انگریزی میں ہی پڑھنی ہے، چاہے جتنا مرضی کہہ لیں اردو ہماری قومی زبان ہے، عربی ہماری اسلامی زبان ہے۔ میں آپ کے ساتھ متفق ہوں، میں خود ایک مصنف ہوں، رائٹر ہوں، تحریر کرتا ہوں، اردو میں لکھتا ہوں، مجھے بڑی پسند ہے اپنی زبان، لیکن مجبوری انگریزی ہماری زبان ہے۔ تو انگلش سیکھیں تاکہ ہمارے بچوں کے اندر شائع نس ہے، ڈر ہے،
وہ نہیں بولتے, وہ نہیں بات کرتے, کیونکہ ان کے ساتھ کی نہیں جاتی. اور میں اساتذہ کو ایک بڑا گولڈن مشورہ دیتا ہوں, یاد رکھیں استاد کو ہمیشہ اسٹوڈنٹ سے زیادہ ہی انگلش آتی. کوئی بھی زبان جو ہے نا وہ استاد کو ٹیچر اسٹوڈنٹ سے بہتر آتی, کیونکہ اس کا اعتماد کا لیول زیادہ ہوتا, بچہ ہمیشہ ڈرا وہی ہوتا. اس لیے اپنی زبان کو بہتر بنانے کی کوشش کریں, ایکسرسائز ضرور کریں. ہمارے یہاں اساتذہ کے عام طور پر دیکھا گیا اس طرف رجحان نہیں ہے, بڑا فرصت کا وقت ہے, ورزش کریں, ایکسرسائز کریں, اپنی صحت کو بہتر بنائیں, اپنے معمولات زندگی کے اندر ترتیب پیدا کریں, اور اچھے ٹیچرز کو دیکھیں کہ ان میں کیا کیا خوبیاں تھیں, وہ کیا کمٹمنٹ کے بڑے پکے ہوتے ہیں, سیلف رسپیکٹ کے بہت قائل ہوتے ہیں, اسٹوڈنٹ کی رسپیکٹ کے بڑے قائل ہوتے ہیں, اساتذہ آپس میں ایک دوسرے کی بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں. تو یہ اچھا وقت ہے اپنی خامیوں کو دیکھیں. جب آپ کو بریک ملتی ہے نا, آپ کو سوچنے کا موقع مل جاتا ہے. جب آپ ہارتے ہیں نا, یا آپ کوئی ٹور کر کے واپس آ رہے ہوتے ہیں, تو آپ کو سوچنے کا موقع ملتا ہے کہ ہم نے کیا کیا غلطیاں کی. تو ابھی آپ نے سیشن کا آغاز کیا تھا, بیچ میں آپ کو بریک مل گئی, آپ دیکھ لیں پچھلے دنوں میں آپ کیا ٹھیک نہیں کر رہے تھے, اس چیز کو بہتر بنائیں, تاکہ جب آپ چھٹیوں کے بعد واپس جائیں تو آپ ایک بہتر استاد ہوں. اور میں آپ سے آخر میں اس سوال کے جواب میں یہ ضرور کہوں گا کہ کوشش کریں کہ کم سے کم اپنی زندگی میں 10 بچوں کے آئیڈیل استاد ضرور بنیں, کہ آپ اس بچہ آپ کی آنکھ کے اشارے کو سمجھیں کہ وہ کیا ہوتا ہے. سر سب سے بڑا جو ایشو ہے وہ تو والدین کا ہے. والدین سب سے زیادہ تنگ ہوتے ہیں. گرمیوں کی چھٹیوں میں والدین کو کیا کرنا چاہیے, وہ اپنے بچوں کی ان چھٹیوں کے دنوں میں کیسے اچھی تربیت کر سکتے ہیں؟ یہ ہمارے اس انٹرویو کا سب سے کور کوشچن ہے, سب سے اہم کوشچن یہ ہے کہ والدینوں کی اکثر دعائیاں, خاص طور پہ ماؤں کی دعائیاں ہم اکثر سنتے ہیں فیس بک کے ذریعے, فنی کلپس کے ذریعے, کہ کھول دے اسکول, کدوں اسکول کھولو گے, کدی کدی جان آج چھوٹو کل گے. وائرل ہوئے ہیں کہ سر, ہاں آپ کیا کو انٹرپٹ کروں, ٹک ٹاک کے اوپر آج کل بہت وائرل ہوئے ہیں, اسکول کھولتے ہیں. وہی نا کہ مائیں کہتی ہیں فیسیں بھی لے رہے ہو, ڈبل فیسیں لے لو, اسکول کھول دو, خدا کا نام ہے, ہماری تو جان. اصل میں اس میں سب سے اہم گزارش یہ کر دوں کہ دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ یہ سارے وہ والدین ہیں, کیونکہ یہ ہمارے معاشرے کا حقیقی حصہ ہے, سوشل میڈیا حقیقت دکھا رہا ہے, حقیقت. وہ والدین تنگ ہو رہے ہیں جو منصوبہ بندی نہیں کرتے, یقین مانے بچوں سے بیٹھ کے بات نہیں کر سکتے. میں آپ کو ابھی میں نے کالم بھی لکھا ہے, اس میں یہ جملہ بھی میں نے لکھا ہے, 90% پاکستانی شرطیہ کہتا ہوں اپنے بچوں سے بیٹھ کے بات ہی نہیں کرتے. ان کا سیدھا حساب کون سا ہے, وہ اعلیٰ عدلیہ کی طرح فیصلے سنا دیتے ہیں. والدین بن جاتے ہیں اعلیٰ عدلیہ, اور بچے بن جاتے ہیں وفاقی حکومت, اور وہ فیصلے ماننے سے انکار کر دیتے ہیں. تو بلا مجبوری آخر میں چھٹیوں کے بعد ہم اساتذہ کو پھر اسٹیبلشمنٹ کا رول کرنا پڑتا ہے, اور پھر والدین بھی چیختے ہیں اور بچے بھی چیختے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو اس لیے ٹیبل پہ بیٹھ کے بات کریں. بچوں کے آپ سے تین بنیادی مطالبات. ایک, انہوں نے سیر و تفریح کہیں کرنی, انہوں نے رشتہ داروں کے گھر جانا ہے, اور کھیل و تفریح انہوں نے کرنا. اور تینوں مطالبات دیکھیں جائے تو بڑے معقول ہیں. آپ بیٹھ کے ان سے بات کریں گے نا, یقین مانیں کئی اپنے مطالبات بھی آپ ان سے منوا لیں گے. مذاکرات کے ذریعے دنیا کا ہر کام, بات چیت کریں نا. آپ پہلے دیکھیں تو صحیح آپ کا بچہ چاہتا کیا. جی, آپ پوچھیں تو زبردستی آپ اس کو چچا کے گھر رہنے بھیج دیں, وہ جانا ہی نہیں چاہتا تھا. تو آپ کہیں میں نے تو آپ کو بھیجا تھا, وہ تو پھر خوش نہیں ہوگا, وہ تو پھر ریلیکس نہیں ہوا, الٹا آپ نے اس کو ایک قسم کی سکول میں ہی ڈال دیا. تو آپ پہلے دیکھیں تو صحیح وہ کیا کرنا چاہ رہا ہے. تو اس میں آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کریں, ان کو کہیں جی ٹھیک ہے آپ کی تینوں باتیں بالکل ٹھیک ہیں, نماز پڑھیں, ٹھیک ہے, نماز کی ترتیب لگوا لیں, قرآن پڑھنے کا ان سے بات کر لیں, اور خود تھوڑا سا دینی ماحول دینے کی کوشش کریں. آج کل مختلف مدارس میں کورسز ہو رہے ہیں, چھوٹے چھوٹے کورسز ہوتے ہیں, دعائیں یاد کرائی جاتی ہیں. مصروف وقت ہے, ہم نے والدین نے اپنی ذمہ داریاں خود نہیں نبھائی. بہرحال میں اس بات سے ایگری نہیں کرتا, لیکن مجبوری, اب کیا کریں. اگر والدین خود بچوں کو دعائیں یاد کراتے, والدین کو خود یاد ہوتی تو ضرورت ہی نہ پیش آتی. لیکن بہرحال بچوں کو مختلف کورسز میں ڈالیں. اگر لڑکیاں ہیں تو وہ مختلف ڈیزائننگ وغیرہ کے, مختلف کے کٹنگ کے کورس سیکھ سکتی ہیں. بچے اپنی انٹرٹینمنٹ کے, ہمارے ارد گرد بہت سے کلبز ہیں, فٹ بال کے کلب ہیں, کرکٹ کلب ہیں, بچے کو اس میں ڈالتے. لیکن اس کے ساتھ یہ شرط ہوگی, اگر میرا بچہ ہے اس کو کرکٹ کھیلنے کا شوق ہے, میں اس سے کہوں گا بھائی آپ نے کرکٹ کھیلنی ہے, میں آپ کو 5 سے اتنے بجے تک ڈال دیتا ہوں, لیکن آپ کی یہ شرط ہے. وہ کہے گا جی ٹھیک ہے, بالکل بیسک سی بات ہے, اپنے مطالبات منوا لیں. آپ کی چھٹیاں بہترین گزریں. دیکھیں اکثر سوشل میڈیا کے ذریعے میں یہ کہتا رہتا ہوں کہ اس سے بڑی نیکی آج کے دور پہ معزز والدین ہو ہی نہیں سکتی, اگر آپ اپنے بچے کی اچھی تربیت کر دیں. آپ اپنے جانے کے بعد اپنے بچے کے لیے اچھی دنیا نہ چھوڑ کے جائیں, دنیا کے لیے ایک اچھا بچہ چھوڑ کے چلے جائیں, تاکہ وہ بھی آپ کو دعائیں دیں. الٹا اس کے برعکس نہ کہیں کہ یہ خود تو مر گیا اور ہمارے لیے وبال جان چھوڑ گیا. تو والدین کے لیے مختصر یہ ہے کہ ترتیب بنائیں, اپنے بچوں کے ساتھ ڈسکس کریں کہ وہ کیا چاہ رہے ہیں, ان کے مطالبات اور اپنے مطالبات ایک مذاکرات کریں. اس کے ساتھ آرام سے ٹیبل پہ سٹنگ ہوگی,
بچے بھی ایڈجسٹ رہیں گے, آپ بھی ایڈجسٹ رہیں گے. اسی میں ایڈ کر دیتے ہیں کہ بچوں کو, ابھی آپ نے کہا کہ چچا کے گھر بھیج دیتے ہیں, ہم اسی میں ایڈ کر لیتے ہیں کہ بچوں کو رشتہ داروں کے گھر چھٹیاں ہوتی ہیں, تو یہ ہوتا ہے کہ گرمیوں کی چھٹیوں میں بچوں کو بھیج دیا کسی نہ کسی کے گھر رہنے کے لیے, تو یہ بھیج دینا چاہیے, نہیں بھیج؟ بالکل جی, میں آپ کے ساتھ اس سے نا 100% متفق. آج نا ہم نے پرائیویسی کی لائف میں 2 کمروں کے ڈبوں میں نا اپنے بچوں کو قید کر دی ہے, خود ذہنی مریض بنا دی. آپ اور میں یاد کریں, ہماری چھٹیاں تو ہمیں یاد ہی نہیں پڑتی تھی, چھٹیوں کا کام لیا, اس زمانے میں رجسٹر ملتا تھا. آج کل ماشاءاللہ پرائیویٹ اسکولوں نے اپنا حساب بنایا ہوا, ایک کام ہوتا تھا, لیا اس میں ڈالا اور نانی کے گھر, اور چھٹیاں ختم ہوں گی تو پھر ماموں چھوڑنے آ رہے ہیں. اور یقین مانے بہت سیکھنے کو ملتا ہے. دیکھیں, انسان ہمیشہ تب سیکھتا ہے جب وہ اپنی کمفرٹ زون سے نکلتا ہے. کیوں کہا جاتا ہے سفر کریں؟ سفر کرنے سے آپ بہت سیکھیں گے, کیونکہ آپ اپنی کمفرٹ زون سے باہر نکلتے ہیں. تو نانی کے گھر, خالہ کے گھر, ماموں کے گھر جب بچہ جاتا ہے, پھر ان کی ترتیب کے مطابق رہتا ہے. ان کے گھر میں کیا پکا ہے, کیسے کھانا ہے, 2-4 دن تو وہ آپ کو پروٹوکول کریں گے, لیکن ایک گھر ہے نا, ان کی ترتیب بھی ہے, ان کے مطابق. اگر آؤٹنگ پہ جانا ہے تو ان کی مرضی کے مطابق ایک آپ نے آؤٹنگ پہ جانا ہے, آگے رشتہ داروں سے ملنا ہے, ان کے گھر اور لوگ ملنے آئیں گے تو بچے کو مینرز آئیں گے. لڑکیاں ہیں اگر چھوٹی موٹی ہیلپ کرتی ہیں, جیسے ہماری بچیاں ہیں وہ ماموں کے جاتی ہیں تو ان کی ممانی وغیرہ سکھاتی ہیں, بھائی ایسے پریزنٹیشن کرتے ہیں, ایسے مہمان کی خاطر تواضع کرتے ہیں, تو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. اور اگر آپ کے گھر وہاں کوئی آگے کوئی ٹیلنٹڈ بندہ ہے, کوئی فیمیل ہے جو پھوپھی ہے یا خالہ ہے جس کو سلائی کڑھائی آتی ہے, تو بچیاں وہ سیکھ سکتی ہیں. اگر ماموں وغیرہ کاروبار کرتے ہیں, کام کرتے ہیں, تو بچہ ان کی نالج سیکھتا ہے. اگر ایک والد ہے وہ نوکری کرتا ہے جی, اس کے بچے کا IQ اسی لیول پہ رہ جانا ہے بیچارے نے. اور اس کے اگر رشتہ دار ہیں وہ جاب کرتے ہیں, اس کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو ان کے پاس بھیجے, وہ ان کی باتیں سنیں, اس کے لیول دماغ کھلے کہ ہاں دنیا میں یہ کام بھی ہوتے ہیں. بھائی صرف ایک نوکری تو نہیں ہے, پاپا دفتر جاتے ہیں بیگ لے کے ڈبہ اٹھا کے, وہ بھی یہی سوچے گا میرا بھی یہی آئیڈیل ہے. تو مختصر یہ کہ بچہ بہت زیادہ سیکھ. آپ بھی اپنے گھر اپنے رشتہ داروں کو بلائیں, اس کے تحت بھی آپ کے بچے تھوڑا ڈسپلن کریں گے اور وہ بھی سیکھیں گے. ان کے ساتھ نماز پڑھنے بھیجیں گے, ان کے ساتھ قاری صاحب آئیں گے تو ان کے قاری صاحب کے ساتھ وہ بچہ بیٹھ کے سیکھے گا, دعائیں سیکھے گا, سنائے گا, تو بہت بہتری آئے گی. اس لیے ہمیں اپنے بچوں کو نا یہ چھوٹے چھوٹے باکسز میں بند نہیں کرنا, اس سے ذہنی تناؤ بہت پھیلتا ہے. چھٹیاں ہوتی ہیں ریلیکس کرنے کی. ٹھیک ہے. آپ کی ویڈیوز پہ جو کمنٹس آئے ہوتے ہیں اس میں زیادہ کمنٹس یہ ہوتے ہیں کہ آپ جو ہے پیرنٹس کے بارے میں تو بہت بات کرتے ہیں, ٹیچرس کے بارے میں بات کرتے ہیں, لیکن بچوں کو آپ کچھ نہیں کہتے. تو بچے اپنی چھٹیاں کیسے منائیں, آپ ان کو کیا کہیں گے؟ میں آپ کو ہنسانے کے لیے حقیقت بتا رہا ہوں, یقین مانے آپ تو کمنٹس کی بات, اکثر لوگ مجھے روک کے کہہ دیتے ہیں اچھا کہ ساڈی جان چھڈو, کو بچیاں نو بھی نصیحت کرو بھائی. اچھا, میں آپ کو بولتا ہوں والدین اور میرے جو لسنر ہیں ان کو ایک بات بتاؤں, میں ہمیشہ بچوں کو نا ٹرین کے ڈبوں سے تشبیہ دیتا ہوں. میرے نزدیک یہ ٹرین کے ڈبے ہیں, انجن اور ڈرائیور جو والدین اور اساتذہ ہیں. اگر یہ دونوں اپنا کام ٹھیک کریں گے نا, ڈبوں نے پیچھے پیچھے آنا ہی آنا ہے. صحیح, ڈبوں کی مجبوری ہے, انہوں نے انجن کے پیچھے بندے ہوئے ہیں, انہوں نے آنا ہے. اگر والدین اور اساتذہ یقین مانے صحیح طریقے سے اپنا رول ادا کر دیں نا, جو گزارشات ہم نے پیچھے کی ہیں اگر وہ ادا کر دیں, تو بچوں کی چھٹیاں اور بچوں کے اندر خود بخود نظم پیدا ہو. بہرحال اصرار کے طور پر اکثر کہتے ہیں کہ والدین کہ جی بچوں کو بھی کچھ کہیں, ان سے بھی کوئی بات کریں. تو میں چاہتا ہوں کہ میرے عزیز جو اسٹوڈنٹس ہیں, جو بچے ہیں, وہ ہمارا مستقبل ہے. ہمارے مستقبل کے مارو, ہم آپ کے حوالے اس ملک کو چھوڑ کے جانا ہے, اب آپ نے چلانا ہے اس کی دوڑ کو. تو میں آپ سے یہ گزارش یہ کروں گا بیٹے, جیسے میں نے والدین سے کہا نا کہ آپ مل کے بیٹھ کے بات کریں, آپ بھی اپنے والدین سے اپنی بات بتائیں کہ جی ہم یہی آپ سے چاہ رہے ہیں, اور ان سے بھی پوچھیں کہ آپ کیا چاہ رہے ہیں. یہ تھوڑے بڑے بچوں کے لیے, بڑے بچوں تھوڑے سے بڑے بچے جو تھوڑے سمجھدار ہو جاتے ہیں ان کے لیے, جس نے پلینگ اسٹیشن پہ گیم کھیلنی ہے وہ سمجھدار بچہ ہے, جی, چاہے وہ 3 کلاس کا ہے 5 کلاس ہے, مجھے نہیں پتا کس کلاس. اگر وہ پلے اسٹیشن پہ اچھی خاصی گیم کھیل سکتا ہے وہ واہ سمجھدار ہے. اس کو کہیں بھائی نماز پڑھنے جاؤ, اس ٹائم پہ آپ نے آ کے گیم کھیل لینی, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, کھیلو, کوئی اعتراض نہیں. کام کریں, آپ نے خالہ کے جانا ہے, آپ نے کرکٹ کلب میں حصہ لینا ہے, ہم آپ کو لے دیں گے, لیکن آپ نے کیا کرنا ہے. اچھا, بچوں نے خاص طور پہ کیا کرنا ہے کہ دیکھیں ایک چیز ذہن میں سمجھیں, میں آپ کے توسط سے والدین کو اور بچوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں. آپ کو پتہ ہے پڑھائی کیا ہوتی ہے؟ پڑھائی شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ اگر ایک بچے نے صبح سکول نہیں جانا, نہ اس کا ٹیسٹ ہے, نہ کسی اکیڈمی جانا ہے, چھٹیاں ہیں, اگلے 2 مہینے سکول نہیں جانا, بچہ کتاب لے کے خود سے بیٹھتا ہے, یہاں سے ابھی پڑھائی شروع ہوئی ہے. سوچیں پھر انتہا کیا ہوگی. انتہا آپ کو بتاتا ہوں, اکثر آپ نے سنا ہے نا, اکثر ایک سائنٹسٹ کے بارے میں بتایا گیا وہ اپنی شادی کا دن بھول گیا. اچھا, اور ایک سائنٹسٹ کے بارے میں کہا گیا وہ اپنی ایجاد کردہ چیزیں دوبارہ ایجاد کر دیتے. دیکھیں کیسی کمال ہے یہ چیز, 22 گھنٹے سائنسدانوں نے ریسرچ کی, تو بڑی کمال کی چیز ہے پڑھائی, کوئی بورنگ چیز نہیں ہے.
ہاں آپ نے کرنا کیا ہے, آپ نے اپنی پسند کے مطابق کتابیں پڑھنی. ریحان بھائی سیر پہ بھی بہت کتابیں ہیں, گاڑیوں پہ بھی بہت بکس ہیں, بالکل ایکسرسائز پہ بھی بہت بکس ہیں, یہ جو باڈی بلڈنگ ہم جمز کرتے ہیں اس پہ بھی بہت کتابیں ہیں. آپ پڑھیں, کتاب کو اپنا دوست بتائیں, کتاب کبھی آپ کو ڈاؤن نہیں ہونے دے گی. یاد رکھیے گا میری ایک نصیحت والدین کی اصرار پہ میں بچوں کو کہتا ہوں, جو بچہ اپنی دوستی کتاب سے کر لے گا نا وہ کبھی ناکام نہیں ہوگا. بس آپ نے اپنے آپ کو نا کورس کی کتابوں تک, اور پھر سوری کہ اساتذہ نے ان کو کورس کی کتابوں تک محدود کر دیا. اب کتاب پڑھنے دیں ان کو. میں آپ کو اپنی مثال بتاتا ہوں, میں سفر نہیں کر سکتا تھا. میں اپنے بارے میں کیا کہتا تھا کہ میں نے ایک تحریر میں اپنے بارے میں لکھا ہے کہ میں وہ مینڈک تھا جس کا کنواں راولپنڈی شہر ہے. میں اپنی زندگی کے 32 سال کبھی کہیں نہیں گیا. اب آپ دیکھیں کہ میں ناران, کمراٹ, گلگت, کہاں کہاں لوکل ٹریول کرتا رہتا. کیا صرف کتاب نے مجھے ایسا گیا. میں نے سفر نامہ پڑھا مستنصر حسین تالڑ کا, انہوں نے سفر کے بارے میں میری سوچ ہی بدل کے رکھ. تو آپ کیا کہہ دیں گے, اب مجھے سفر میں مشکل نہیں ہوتی؟ مشکل ہوتی ہے لیکن مزہ بڑا آتا ہے. اب میں سمجھ گیا سفر ہوتا کیا. اس لیے آپ نے اپنے شوق کے مطابق اپنی کتاب پڑھیں, کتاب سے اپنا تعلق نہیں توڑنا. یہ میری نصیحت سمجھیں, درخواست سمجھ لیں اسٹوڈنٹس کو کہ اگر فیوچر کی جنریشن میں آپ نے بکس کیسے پڑھنی ہے. اچھا پھر کہتا ہوں, بکس اس پہ پڑھیں, آڈیو بکس پڑھیں, موبائل پہ پڑھیں, آپ پی ڈی ایف فارم میں پڑھیں, آپ نہ ہارڈ فارم میں کتاب خریدیں. آپ اسی کو استعمال کریں جس کا تانا پڑتا نا والدین سے آپ کو کہ انہوں رکھ دے, ہر وقت لے کے رکھیں, انا ہو جیسے اسی پہ کہیں دیکھیں کتاب پڑھ رہا ہوں, آڈیو بک سن رہا ہوں. تو آپ کو پڑھیں گے, اشفاق صاحب کو پڑھیں, آپ مستنصر حسین تالڑ کے سفر نامے پڑھیں, آپ انور مسعود صاحب کی مزاحیہ شاعری کو سنیں, آپ کا مزاح کا لیول بڑھے گا. آپ اردو میں انٹرسٹ لیتے ہیں تو اردو پڑھیں, اسلامک اسٹڈیز میں آپ کا انٹرسٹ ہے, اسلامیہ. سب سے بڑی بات, چھٹیوں کا آخری بات, چھٹیوں کا بہترین استعمال سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں. پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمیں اپنے اسلام کی حقیقت پتہ چلے. اگر ویسے معذرت کے ساتھ, اگر یہ جنہوں نے قرآن جلایا نا, اگر وہ کل ہم سے بحث کر لینا, ہمارے بچے بحث نہیں کر سکتے. وہ تو کہیں گے یہ کتاب جہادی کتاب ہے, یہ لوگوں کو لڑوانے کی کتاب ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا, آپ کیسے جواب دیں گے, آپ کیسے بتائیں گے, کیسے جواب دیں گے, آپ کو پتہ ہی نہیں. الحمدللہ رب العالمین. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں تمام والدین کے لیے, آپ کے لیے بھی رہنا. پہلے نا میں مشکل باتیں کرتا تھا بچوں. آج میں اس سوال کا بھی جواب دے دوں کہ بچوں کو بہت کم کیوں کچھ کہتے ہیں. جی, میں نے ایک دفعہ بچے سے کلمے کا ترجمہ سنا, لا الہ الا اللہ, میٹرک کلاس 1+ گریڈ کا اسٹوڈنٹ, بایو میں 9th میں اس کے 1+ گریڈ رزلٹ آیا. کہتا ہے اللہ اور رسول ایک, اللہ اور محمد ایک. یہ اس نے ترجمہ بتایا, اعوذ باللہ من ذالک, اللہ معاف کرے. اس لیے پھر میں اس دن کے بعد سے ہمیشہ بچوں سے بڑی آسان سہم بات کرتا ہوں کہ پلیز اپنا دین سیکھیں. تو یہ اویئرنس کے لیے میں نے آپ کے ساتھ بات چیت کی کہ 2-3 نصیحتیں میں نے بچوں کو کی. پڑھائی سے اپنا تعلق بالکل مت توڑیں, جو سبجیکٹ مشکل لگتا ہے اس کو ساتھ ساتھ پڑھتے رہیں, وگرنہ چھٹیوں کے بعد آپ کے لیے بہت مشکل ہوگی. اور کورس کے علاوہ بھی کتابیں ہیں, اپنی پسند کے شوق پورے کریں. اگر حقوق ادا کرنے, حقوق لینے کا شوق ہے نا بچوں کو, جی, آج میں نے پھر صحیح کسر پوری کر دی. اگر بچوں کو حقوق لینے کا شوق ہے تو میرے شہزادے ہمارے شہزادیوں پھر اپنے فرائض بھی ادا کریں, والدین کی فرما برداری کریں. قرآن اجازت نہیں دیتا, آپ کو پتہ, یہ بھی نہیں پتہ ہو, قرآن کہتا اوف نہیں کہہ سکتے اپنے ماں باپ کو, تو آپ نے کیسے کہنا پھر. اس لیے اس بات کو سمجھیں اور حقیقت سے چلیں, اور تاکہ آپ کی چھٹیاں مزے کی ہوں. تھینک یو سو مچ سر کہ آپ نے ٹائم دیا. انشاءاللہ ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ, تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.